لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا وعزيزنا ورؤوفنا وغفورنا ورحيمنا وجوادنا وحميدنا وحامدنا ومحمودنا وقاسمنا وكاملنا وعاقبنا وحاشرنا وفاتحنا وطاهرنا وظاهرنا وباطننا وخاتمنا وطاسيننا وياسيننا وحميمنا وقوينا وحفينا وكليمنا وخليلنا وجميلنا وجمالنا وناصرنا وصادقنا ومصباحنا ومفتاحنا ومبيننا ومنيبنا ومتيننا ومطاعنا ومقصودنا ومطلوبنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا ورفيقنا وشفيقنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وشهيرنا ومعيننا ومغيثنا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وكاظمنا وصادقنا وزيننا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى
آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جانی ثاران بدر و احد پر درود حد گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت بے دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام انبیاء تہ کریں زانون کے حضور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ دو جملوں میں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں تو آپ نے فرمایا کہ المرسل علی قدر المرسل فرمایا کہ بھیجنے والا خدا ہے آنے والے مصطفیٰ ہے فرمایا جتنا بھیجنے والا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے مرسل خدا ہے مرسل حضور ہے فرمایا اب تو یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ حضور کی شانیں کیا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی بات ختم کر دی دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام حضرات سادات کرام اور تمام غیور سنی حضرات دور دراز سے آقا علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے تمام معزز اور واجب القدر مہمانوں کو جمعۃ المبارک کی پرنور ساعتوں میں مرحبا اور خوش آمدید عرض کرتا ہوں قرآن شریف کی ایک آیت کے کچھ مبارک حروف اور الفاظ ہیں ان پر گفتگو کرنی ہے اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادب کیا ہوتا ہے بس ادب کس کو کہتے ہیں ویسے تو بڑی بڑی تعریفیں کی جو ڈیفینیشنز کے موجد ہوتے ہیں انہوں نے ادب کی بڑی بڑی تعریفیں کی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات کی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اس کی وجہ یہ داتا صاحب نے جو بات کی ہے وہ دیکھ کر کی ہے
حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کی ساری زندگی ایک طرف اور نبی کا ایک مرتبہ سانس لینا ایک طرف. یہ حضور داتا صاحب نے تعریف. اور اس میں یہ نہیں کہا کہ حضور پر نور، یہ نہیں کہا نبی. حضور تو پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا نبی کا ایک مرتبہ، بس ساری زندگی. غوث پاک کی ساری زندگی ایک طرف، مجدد پاک کی، داتا صاحب کی اپنی ساری زندگی ایک طرف، حضرت بابا فرید کی ساری زندگی ایک طرف، اور نبی کا ایک مرتبہ سانس لینا ایک طرف. تو پھر مولوی رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کیوں جھگڑتا ہے؟ جب ایک مرتبہ سانس لینا ایک طرف ہے تو مولوی نے حضور کی امت کو کیوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا؟ تو حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک خانقاہ کی برکت سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ادب اس ادا کو کہتے ہیں جو بندے کو محبوب کے قریب کرتے ہیں. اس ادا کو کہتے ہیں جو بندے کو محبوب کے قریب کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑے جلالی نبی ہیں اور رسول بھی ہیں. آپ کتاب بھی لے کر آئے اور شریعت بھی لے کر آئے. آپ رسول بھی ہیں. نبی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نئی شریعت لے کر آئے. بس اوقات ایک نبی اپنے سے پہلے نبی یا اپنے علاقے کے نبی کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اور جلال اتنا اور اللہ نے طاقت اور دبدبہ اتنا دیا تھا، چانڈ ماری بندہ مر گیا. قرآن کا واقعہ، کبتی کو آپ نے چانڈ ماری، جانے جانے کو مسئلہ ہو گیا، آپ نے چانڈ ماری بندہ ختم ہو گیا، مقدمہ پیش ہو گیا. بلکہ یہ قرآن میں ہے اور بخاری میں یہ ہے کہ آپ نے جناب اسرائیل علیہ السلام نو چانڈ ماری، انہوں دی اخبار آ گئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو ڈائریکٹ آ گئے، سلام دعا کوئی نہیں کی. اور ویسے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی سے، نہ وہ اجازت کے محتاج ہیں. لیکن انبیاء تو انبیاء ہیں نا. وہ آئے ڈائریکٹ آیا، فرمایا کدھر آنا ہے؟ جی ٹائم پورا ہو گیا، چانڈ ماری. فرمایا پتہ نہیں. فرمایا ہم تو کلیم اللہ ہیں، ابھی تم نے حبیب اللہ کے قدموں میں بھی جانا ہے. طریقہ ہوتا ہے، آ کر بندہ سلام پیش کرتا ہے، اجازت کرتا ہے. فرمایا ادھر تو تمہاری صرف آنکھ ضائع ہوئی ہے، ادھر ڈائریکٹ چلے گئے، تمہارا بچنا ہی کچھ نہیں ہے. کمال، عجب شان دی ہوئی تھی. اور اللہ سے کلام، ہم کلام ہوئے آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کی نعمت سے نوازا. تو آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون میدان میں آ گیا. جی 400 سال اس کی عمر ہے تقریباً. اور قد کتنا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک بہت اونچا تھا، بہت اونچا قد مبارک تھا. تو یہ آپ کے گھٹنے سے بھی نیچے، اس کا سر آپ کے گھٹنے سے نیچے ہوتا تھا. تسی اپنی زبانی بونا کہہ سکتے ہیں. تو مقابلہ کر رہے، آپ کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ کہتا میں رب ہوں. وہ کہتا انا ربکم الاعلیٰ، میں تھوڑے سارے اندر رب ہوں. اور اس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو الٹ دے گا. تو اس نے اس ڈر سے 70,000 بچے مروا دیے. لیکن جس نے سلطنت کو الٹنا تھا وہ گھر میں پرورش پا رہا تھا. جس نے سلطنت کو الٹنا تھا وہ گھر میں تھے. اور جنہوں نے پھر پرورش کرنے کی سعادت پائی، فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر نہیں، کیونکہ ابھی آپ بچپن میں صرف ایک حسین اور خوبصورت بیٹا، کیونکہ فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی، تو اس نے صرف گود میں لیا اور کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، یہ ساڑھے واسطے چنگے ہوں گے، اور پرورش شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے پرورش کی برکت سے انہیں ایمان عطا فرمایا. پھر فرعون نے لٹایا آپ کو اور یہاں پر ہاتھوں پر کیل ٹھونک دی. اوکھا کام ہے جناب. اور کہا کہ مجھے کہو میں تمہارا رب ہوں. آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کیا مسئلہ تمہیں کیا ہے؟ اور پاس سے جناب گزر ہوا تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈٹ کے رہنا، پریشان نہیں ہونا، ڈٹ کے رہنا، بس ایسے تھے جناب. تو اس نے کہا حضور اب ڈٹنے کی برکت یہ ہے کہ فرعون میخیں ٹھوک رہا اور مجھے رب اپنا دیدار کروا رہا. اور قیامت کے دن جو انہیں رتبہ ملے گا وہ پھر کسی بزم میں آپ کی قیامت والے دن جو انہیں رتبہ ملے گا وہ بہت ڈاڈا ہے، وہ ساڑی سمجھو تو باہر ہے. بندہ سوچے گا اے کیویں ہو گیا، تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ بڑی چھوٹی گل ہے. بندہ سوچے اے کیویں ہو گیا، تو یہاں تو نگاہ عنایت اٹھتی ہے تو دم میں بندہ ایسے ہی پھنسیا رہتا ہے کیویں ہو گیا. وہ سارا کچھ ہو بھی جاتا ہے. یعنی مولوی یہاں تک پھنسے ہوئے ابھی تک بشمول مرزا جیل میں سب ادھر پھنسے ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی کہتا معراج پر گئے ہی نہیں، کوئی کہتا گئے ہیں لیکن رب کا دیدار نہیں ہوا. اور رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. تسی کہندے ایک باری نہیں ہویا، میں رب ہو کے کہندے کئی باری ہویا ہے. اس نے خیر اس نے کہا جی ہن میری کرسی نو خطرہ ہے کی کراں. جادوگروں نے کہا جناب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر مانتے، وہ کہتے تھے یہ بھی جادوگر ہے. کیوں؟ وہ طاقت اتنی تھی چانڈ مار بندہ ٹر جاتا. وہ کہتے تھے نہیں نہیں یہ ان کے پاس کوئی جادو ہے، کوئی مسئلہ ہے ان کے پاس. اور پھر عصا مبارک جی ڈنڈا آپ کے پاس ابھی بھی وہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اتنا لمبا نہیں ہے، اس سے نصف زیادہ ہوگا، لیکن آپ اس کو یوں رکھتے تو وہ تکیہ بن جاتا، اسپیشل تکیہ. آپ اس پر آرام فرماتے اور پھر اٹھاتے تو کہیں اگر پتے جھاڑنے ہوتے تو وہ جتنے پتے دور ہوتے تھے وہ اتنا لمبا ہوتا جاتا تھا. تو کوئی سیدھا نہیں سی ہوتا تھے وہ بھی پھڑکا چڑھتے تھے. سرکار حضرت عمر نے بھی رکھا ہوتا تھا ممبر پر، آپ ساتھ رکھتے تھے. جڑا بندہ صاف سیدھا نہیں سی بیٹھا ہوں فوراً ہے لو بھائی سیدھا ہو جاؤ. یہ ڈنڈے کی بڑی برکتیں ہیں جناب، اس کے بغیر قوم سیدھی ہو سکتی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہی بس یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا نظام آئے گا تو اسلام وہ تلوار والا مسئلہ نہیں، بس ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور بہت قریب ہے، قربانیاں رنگ لاتی ہیں. تو جتنا ظلم آل اسلام پر آپ کے دور میں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا. صدیوں بعد جناب یہ داستانیں رقم ہوئی جناب، اور انتہا ہو گئی. اور انشاءاللہ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ اسلام کا نظام آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے لشکر تیار کیا جس کی تعداد 70,000 تھی، اور وہ سارے کے سارے جادوگر تھے، سارے کے سارے، اور مایا ناز کرتب دکھانے والے جناب. جامعہ سکندریہ مصر میں یہ جگہ طے ہوئی، بکرمی سال کے حوالے سے دن بھی طے ہو گیا جناب. آ گیا جی 70,000 جادوگر اور سرکار موسیٰ علیہ السلام اکیلے میدان میں. اس کا مطلب ہے کہ حق کی اپنی پاور ہوتی ہے، اسلام کی اپنی، حق کا اپنا روب ہوتا ہے، حق کا اپنا دبدبہ ہوتا ہے. آپ اکیلے تشریف لے آئے اور ساتھ ڈنڈا ہے جناب. 70,000 جادوگر سامنے جی. لو جناب ادب کس کو کہتے ہیں؟ قالو سورہ آراف اور آیت نمبر ہے جی 115. کہنے لگے یا موسیٰ یا موسیٰ اما ان تلقیا، پہلے آپ اپنا کام دکھائیں. وہ آپ کو بھی جادوگر سمجھتے تھے، نبی تو سمجھ کر نہیں کہا کہ پہلے آپ. یہ تعظیم ہے نا، ایک کھانا پیش ہو جائے تو آپ ساتھ والوں کو کہتے ہیں نہیں پہلے آپ کریں. یہ تعظیم ہے، یہ عظمت ہے. کرسی پر بیٹھیں تو کوئی آپ نے کہا جی نہیں آپ بیٹھیں، یہ عظمت ہے، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے. تو انہوں نے نبی سمجھ کر ادب نہیں کیا. اگر نبی سمجھتے تو مقابلہ کرتے، پھر مقابلے میں تو نہ آتے. وہ تو مقابلے میں آئے ہوئے ہیں. صرف کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقیا، پہلے آپ یہ کام کریں. یعنی وہ خود کو بھی وہ کہتے تھے ہم نے بھی کرتب دکھانا ہے تو پہلے آپ اپنا معاملہ دکھائیں پھر ہم کریں گے. بس انہوں نے اتنا جملہ کہا اے موسیٰ پہلے آپ. اللہ کو ادا پسند آ
تقدیر کا قلم چل گیا، قلم تقدیر کا چل گیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگے پہلے آپ رب کو اتنی ادا پسند آئی، 70,000 جادوگر سامنے تھے، اللہ نے سب کو ادب کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ستر 70,000 جادوگر اور ادا اتنی، صرف اتنا جملہ کا، حضور پہلے تسی پہلے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں تسی پہلے کر لو اپنا کام۔ اچھا انہوں نے کہا سحروا اعین الناس، جو وہ اپنا ولنٹے پا کے لے کے آئے سن رسیاں، انہوں نے ان کی رسیاں سانپ نہیں بنی، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، لوگوں کو رسی سانپ نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا تو ہم نے کہا ہاں بس جراباں لا کے جا رہے ہیں عاشق رسول ہیں، تو بعد میں پتہ چلا جی ملک کا کوئی ادارہ نہیں بچا، ملک کا کوئی غریب نہیں بچا، ملک کا کوئی امیر نہیں بچا، ہر بندہ رو رہا ہے پیٹ رہا، وہ جادو ہو گیا نا، وہ آپ بس جراباں پا کے جا رہے تھے عاشق رسول ہے، جتی لا کے جا رہے تھے عاشق رسول۔ تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا جی، تو لوگ وسترہبوہم، لوگ ڈر گئے تھے، او یہ کیا ہو گیا جی 70، اور جو سامان وہ لاد کر لائے تھے، مفسرین لکھتے ہیں 300 اونٹوں پر وہ سامان لاد کر لائے ہوئے تھے، کلے ایک بندے دا مقابلہ کرن واسطے۔ جیسے آج پورا عالم کفر ننگا ہو گیا ہے، سامنے آ گیا ہے، صرف ایک وہیل چیئر والے کو روکنے کے لیے پورا عالم، اور مسجد کا سپیکر بند ہوا جی باہر آواز نہ جائے، اور اب کیا حال ہے کائنات کا، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں لبیک کی آواز نہیں ہے۔ ایک شخص کے مقابلے میں جی پورا 70,000 بندہ لے آئے جناب، کافر تھے لیکن کہندے سن نبی ایک ہی کلا کافی ہوتا ہے۔ تو سرکار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، فرمایا موسیٰ اپنا ڈنڈا ڈال دیجئے، رکھ دیجئے ان کے سامنے۔ آپ نے لو، اس کا منہ تھا سکندریہ میں اور اس کی دم تھی مصر کے دریا میں، 300 اونٹوں کا سامان سب اے کیا ختم۔ این جی آنا نے اسلام دا نظام، این جی پتہ ہی نہیں چل، اور یہ کیا ہو گیا، کیا ہوا، بس پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا پاکستان کو وہ مقاصد نصیب ہو گئے۔ اچھا بس جی اتنی بات تھی، فوقع الحق، حق ان پر آشکار ہو گیا، کیونکہ وہ جادوگر تھے نا، وہ کہنے لگے نہیں نہیں یہ بشر کا کام نہیں ہو سکتا، اس میں قدرت کار فرما ہے۔ کیا ہوا، فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین والقی السحرۃ ساجدین، 70,000 جادوگر سجدے میں پڑے فوراً ہی، ایک لمحے میں۔ اور جب وہ سجدے میں جا رہے تھے تو فرعون کہنے لگا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، اسی رب نو مان لیا۔ فرعون کہنے لگا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت تو بغیر پارٹی بدل نہیں تسی، میری اجازت کے بغیر تم نے یہ سارا کام کر دیا، تو تمہیں پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کی کر نہیں، وہ کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تاڑے سارے دے 70,000 جادوگر ہو، تاڑا سجا ہاتھ کٹاں گا تے کھبی لت کٹاں گا، کیونکہ اقتدار اس کے پاس تھا۔ کہنے لگا سجا ہاتھ تے کھبی لت کٹاں گا، تے تسی ہتھوں بھی معذور پیروں تو بھی معذور۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ہم رجوع کر لیتے، نہیں 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 ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ میں تاڑا سجا ہاتھ کٹ دیاں گا تے کھبی لت کٹ دیاں گا، تو پتہ انہوں نے جو جملہ کہا اس کا میں پنجابی میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ، تو جو کرنا ہے کر لے۔ وہ کہنے لگا تسی ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کہنے لگے ڈرے کیسے، ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر ان کے رب پر ایمان لا رہے تھے،
سجدے میں جا رہے تھے، سجدہ مکمل نہیں ہوا تھا، رب نے ہمیں اپنا دیدار کروا دیا۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر ادب نہیں کیا، بس منہ سے تعظیم کا جملہ، ہاں منہ سے تعظیم کا جملہ، تو مقام کیا ملا جی کہ مفسرین لکھتے انہوں نے جنت کو بھی دیکھ لیا تھا، اور جنت میں جو جو ان کے محل تھے اور ان کا مقام تھا وہ بھی انہوں نے۔ یہ شان ہے حضرت موسیٰ کی۔ اور آپ تو رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ جملے پہ غور کیجئے گا بطور ادب، اس لیے ادب کی بات تھی تو کھڑے ہو کر عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ جناب موسیٰ کا ادب کیا اور نبی سمجھ کر نہیں کیا، بس صرف جناب موسیٰ کا ادب کیا، علیہ السلام سمجھ کر نہیں کیا۔ اللہ نے ایمان دے دیا، اپنا دیدار بھی، اور جنت میں ان کو ان کا مقام بھی دکھا دیا۔ آپ تو رسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہیں، سید المرسلین بھی مانتے ہیں، شفیع المذنبین بھی مانتے ہیں، انیس الغریبین بھی مانتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات بھی مانتے ہیں، اور رحمت کائنات بھی مانتے ہیں، رونق کائنات بھی مانتے ہیں، بہار کائنات بھی مانتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے گا جی، واللہ میں یہ قرآن میرے سامنے، میں تقریر زندگی میں کروں گا ہی نہیں تقریر۔ آپ رسول اللہ کو اتنی شانوں کے ساتھ مانتے ہیں تو کیا قیامت والے دن آپ کا رب آپ کو پوچھے گا تو میرے حبیب دے ناتے انگوٹھے کیوں چومدا رہے ہیں؟ دسو بولو تو صحیح، یا تو پھر دلیل لے کے جڑا کہندے ہاں رب پوچھے گا جی بھائی تو کھڑا ہو کے سلام کیوں پڑھتا رہے، تو میرے حبیب کی آمد تے قتلمے کیوں تقسیم کیتے، لڈو کیوں تقسیم کیتے، حلوہ پوڑی کیوں تقسیم کی تھی، تو لائٹنگ وائٹنگ کیوں کی تھی، تو گھر نوں تے مسجد نوں کیوں سجایا، رب پوچھے گا؟ آپ آخری نبی مان رہے ہیں، اتنی بات ہے جی۔ بس تیمور بادشاہ، دنیا کو اس نے فتح کیا جی، اور حافظہ اتنا غضب کا تھا اس کے پاس کہ قرآن کی آیت کو الٹا بھی پڑھ لیتا تھا، ان الحمدللہ رب العالمین یہ آخر سے پیچھے پڑھ لیتا تھا بغیر رکے، اتنا بلا کا حافظہ تھا، تگڑا اور پکا بریلوی تھا تیمور۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ لانگ ریاضی میں گرد و غبار اڑ رہی تھی تو کہنے لگا یہ کیا ہے، لشکر روک دیا، کہنے لگا یہ کیا ہے، تو لشکریوں میں بعض ساتھی تھے، انہوں نے کہا یہ حضرت شہنشاہ نقشبند، جو نقشبندیوں کے پیشوا ہیں، حضرت شہنشاہ نقشبند، ان کی مسجد کی چٹائیوں کی صفائی ہو رہی ہے، تو وہ چٹائیوں کو جھاڑ رہے ہیں تو گرد اوپر جا رہی ہے، گرد اٹھ رہی ہے۔ حضرت سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ نقشبند، تو یہ ان کی چٹائیوں کی گرد اڑ رہی ہے۔ کہنے لگا روکو لشکر اور مجھے وہاں لے چلو۔ مسجد کے باہر آیا تو مسجد کی صفوں کی صفائی ہو رہی تھی، تو وہ جو گرد اڑ رہی تھی نا، تو ناک ان کے قریب لے کر گیا تو وہ گرد اندر لے گیا۔ کہنے لگا فقیر دی مسجد ہے، اسلام آباد کی مسجد نہیں ہے، یہ لاہور کی مسجد ہے، یہاں وفاقی وزران جمعہ نہیں پڑھتے، یہاں رسول اللہ کے در کے فقیر آ کر جمعہ پڑھتے ہیں، یہاں درے یار والے نہیں آتے، دلے یار والے آتے ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا، وہ اس نے گرد اندر لی اور غبار اندر لے گیا، اور مزاج کا بڑا سخت تھا، جڑے علاقے جاندا سی تیس نیس کر چھڑدا سی، جڑا ہوتی گل نہیں سی مندا لمحے پا کے رکھ چھڑدا۔ مولانا روم کی قبر کو کھولنے لگا تھا، اس دا مزاج سی۔ وہ پھر کسی نے کہا کی کرن لگے، انہوں نے کہا میں نے پتا چلے مولانا روم کی طرح ہلکی ہلکی گلاں کر دیں، ہلکی گل انہوں نے کیوں کی تھی، میں نے دی قبر کھولنی، اس دا مزاج سی۔ بادشاہ ہونے ہی دیں، یہاں کوئی سخت بات کرتا ہے تو کہتے نہیں اس پر زبان بندی لگا دو، انہوں بولنے ہی نہیں دینا۔
سن تیرا پیو نہیں دسے گا کی کرنا ہے، سن رسول اللہ نے دس چھڈیا، پر میں جڑا دین میں تانوں دے کے جا رہے دن نوں بھی چمکدا ہے رات نوں بھی چمکدا ہے۔ وہ غبار اندر لے گیا نا جی، ادب کی وجہ سے فوت ہونے لگا۔ حضرت مجدد پاک نے ایک جملہ لکھا تھا تیمور کے بارے میں، مجدد الف ثانی، قیوم زمانی، شارح سبع مسانی، آیات من آیات اللہ، فانی فی اللہ باقی باللہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ایسے علامہ اقبال ولیوں کو نہیں مانتا تھا، ایک باری مجدد پاک دی بارگاہ کیا، پہلی باری 6 گھنٹے ہوش ہی نہیں آیا، طبیعت میں صاف کر کے رکھ چھڑی مجدد پاک، پھر کہا ہاں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحظ پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ امام ربانی نے 2 جملے لکھے جی فارسی دے اندر کمال کر چھٹی۔ امام ربانی تیمور دے بارے فرماندے تیمور مرد و ایمان برد، تیمور مرد و ایمان برد، فرمایا شہنشاہ نقشبندی مسجد دی چٹائیاں دی گھر دا جڑا احترام کیتا ہے تیمور نے، تیمور جدو مر رہا سی تے اس مٹی دے ادب دی وجہ نال اللہ نے انہوں کلمہ طیبہ دی سعادت نصیب فرما چھڑی۔ مٹی کا ادب کیا، اور شہنشاہ نقشبند کی مسجد کی چٹائیوں کی مٹی کا ادب کیا، اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ اور کیا اندازہ کرتے ہو اس کے بارے میں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد یہ مٹی ہے، اور یہ شہنشاہ نقشبند کی مسجد کے صفوں کی مٹی ہے، یہ مدینہ مبارکہ کی منور اور مبارک مٹی نہیں ہے، یہ نقشہ نقشبند کی مسجد کی چٹائیوں کی مٹی ہے۔ اور کیا اندازہ کرتے ہو پھر آپ اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری آنکھیں ہوتی ہیں۔ کسی کو مبارکباد دیتا ہے جی نواں مہینہ چڑھیا تانوں مبارکباد، جمادی الاخری کا مہینہ چڑھ گیا ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم حلالی بچوں کو کہتے ہیں صدیق کا مہینہ مبارک ہو، بس اتنی بات سمجھ گئے ہو لمحے میں کہ نہیں سمجھے؟ اور مٹی کا ادب کرے۔ 5 ذاتیں جی ان کے بارے میں کبھی تحقیق نہیں کرنی۔ اللہ کی ذات، اللہ کے محبوب کی ذات، 4 ذاتیں جی، اللہ کی ذات نہیں 5 ہی ذاتیں جی، اللہ کی ذات، اللہ کے محبوب کی ذات، تمام انبیاء اور رسول 3، نمبر 4 صحابہ، اہل بیت۔ ذہن میں آ سکتا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پر اہل بیت کو کیوں نہیں رکھا، 5ویں نمبر پر رکھ رہا ہوں نا، سیکنڈ لاسٹ یوں کیوں نہیں کہا جا رہا؟ اللہ، رسول اللہ، تمام انبیاء، اہل بیت اور صحابہ، یوں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کے رسولوں کی ذات، اور رسول اللہ کی ذات اور رسولوں کی اور صحابہ کی اور پھر اہل بیت کی، تو کنارے تو 2 ہیں۔ کنارے 3 نہیں ہیں، خدا تک پہنچنا ہے اہل بیت کے ذریعے جاؤ۔ پہلی منزل اہل بیت، پہلی منزل اہل بیت، یہ اس لیے یہاں سے ترتیب شروع ہو رہی، اہل بیت، پھر صحابہ، پھر رسول اللہ کی ذات، پھر انبیاء اور رسول، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ ان کے بارے میں تحقیق نہیں کرنی، بس یوں۔
بس یہ ہم نے کیا نصیحت کرنی ہے جی. کوئی تاریخ کی کتاب ملے تو مجھے بتائیے گا, میں خود اسے آگ لگاؤں. وڑے پانڈے دے اندر مورخ بھی تاریخ نہیں. ہم نے جس کو بھی اہل بیت کو مانا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے, صحابہ کو مانا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے. آج کوئی کتا کمینہ کوئی صدیق اکبر کے خلاف بھونکے یا امیر معاویہ کے خلاف بھونکے تو وہ بھونکتا رہے, کیونکہ کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا. کتوں کا کام پھول پھینکنا تو نہیں ہوتا, کتوں کا کام تو ہوتا ہے بھونکنا. مگر کتا ہو اصحاب کہف جیسا تو پھر وہ نہیں بھونکتا. اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کو نہیں بھونکا. اور اصحاب کہف وہ ہیں جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے. جو ایمان بچانے کے لیے غار میں جا رہے ہیں, اللہ انہیں کہہ رہے ہیں یہ میری نشانیاں نے. اے سات درویش لبیک والے ساڑی نشانی ہے. آپ پہ تھے نا, رب فرماتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں. اور جڑے ایمان بچان واسطے غاری تو رب فرماتا ہے اے میری نشانیاں تے جڑیاں جنہاں نے گردناں کٹا چھڑیاں بدر اور احد کے اندر جا کے, اور رب دی نشانیاں نہیں ہون گیاں. ان ذاتوں کے بارے میں کبھی تحقیق نہیں کرنا, بس سلام. بس اللہ کا شکر ہے مجھے اس مجمع پر اتنا مان ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خطیب یہاں آئے اور وہ مولا علی, خدا نہ خواستہ خاکم بدہن میرے منہ میں مٹی چلی جائے, اگر کوئی خطیب آ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بکواس کرے تو آپ اسے روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ کیسے روکیں گے؟ سبحان اللہ. بس بات ایک جواب مل گیا. یعنی اودی ایسی دی جو مولا علی کے خلاف کی میں بھونک سکے. اور اے تھے یہ 1500 سال بعد آپ کا یہ حال ہے جی, آپ کسی کو مولا علی کے خلاف نہیں بولنے دیتے. اب مرزا جیل میں یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کے زمانے میں ممبر رسول پر بیٹھ کر مولا علی کو گالیاں دی گئی. تو 1500 سال بعد غیرت کا درجہ حرارت یہ ہے. بس اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب وہ چن کے کہے گا کہ فلانا مورخ یہ کہتا ہے, فلانا مورخ یہ کہتا ہے, فلانے مورخ نے یہ کہا, تیری بھی ایسی دی تیسی تے تیرے مورخ دانا دی بھی ایسی دی تیسی. ہم نے صحابہ کو مورخین کے ذریعے نہیں مانا, ہم نے صحابہ کو قرآن کے ذریعے مانا. اور میں پیش کرتا ہوں قرآن مجید کی ایک آیت, آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. صحابہ کی 2 قسمیں جی. آدھے وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, اور آدھے وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. یہ سورہ حدید شریف ہے جی, میرے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے اور آپ پڑھیں جی. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے. یہاں سے لا یستوی منکم من انفق, اس کا ترجمہ اونچی آواز سے, تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا. بس اللہ فرماتا ہے وہ تم میں برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ بھی کیا, اپنا پیسہ بھی دیا, اور ساتھ کیا کیا, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے سب سے زیادہ اپنا پیسہ اسلام کو دیا, ان میں بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق تھا. ٹھیک ہے, فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ جا کر 8 ہجری کے اندر ہو رہا ہے یا 10 ہجری کے اندر ہو رہا ہے, اس سے پہلے کتنی جنگیں ہو چکی ہیں. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے پیسے دیتے تھے, جنہوں نے خرچ کیتا تھے, جہاد کیتا, وہ تم میں برابر. یہ مجھے اور آپ کو نہیں کہا جا رہا, یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے. تو یہ ایک قسم وہ ہو گئی جو فتح مکہ سے جی آگے, وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا. جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا, ان کا رتبہ, وہ جنہوں نے پہلے کیا ان کا رتبہ زیادہ ہے, اور اس کے بعد ان کا رتبہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ بھی کیا. اور اب کتنی قسمیں ہو گئیں, آدھے فتح مکہ سے پہلے اور آدھے فتح مکہ کے. اب یہ دونوں جائیں گے کدھر, اس کا جواب اللہ نے دیا. اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا. اللہ کرے گونگے ہو جاؤ, قرآن سن کے تم نہیں سمجھا. یہ دیکھ لیں, یہ قرآن ہے جی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ ازل میں ہی فرما دیا تھا. آپ کوئی پنڈی میں بھونکے
لاہور میں بھونکے، ایران میں بھونکے، اس کو ایک ہی جواب دینا ہے، وہ کل وعد اللہ الحسنہ، تو بھونک رہے ہیں، رب تے انہاں دے نال جنتاں دا وعدہ فرما چکے ہیں، تینوں تے تیری ماں نے جم کے چٹیا نہیں سے، اور مقابلہ ان کا کرتے ہو جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، فرمایا تسی فروٹ خریدن جاندے ہو، تسی چیزاں خریدن جاندے ہو، چن کے خریدتے ہو کہ جڑی سارے نالوں سونی ہوندی ہے انہوں اپنے گھر لے کے آندے ہو، فرمایا اسی طرح اللہ نے عالم ازل میں ساری روحوں کی طرف توجہ فرمائی، نبیوں تے رسولوں تو بعد جڑیاں روحاں سارے نالوں زیادہ ستریاں نظر آئیاں، اللہ نے انہوں نے میرا صحابی بنا چھڑیا۔ گزشتہ رات سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ طہارت جدہ سادات مخدومہ کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مبارک یوم تھا، کل رات آپ کا مبارک دن تھا، تو میں سیدہ کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سادات کے ذریعے ہی ہم نے یہ بات، ہم کون ہوتے ہیں، ہم تو وہ ان کی مبارک سواریوں کے پیشاب جیسے بھی نہیں ہو سکتے، نہ اہل بیت کے بغیر گزارا ہے اور نہ ہی صحابہ کے بغیر گزارا ہے، اتنی بات میں سر عام کہتا ہوں، سر منبر کہتا ہوں، سر بازار کہتا ہوں، خلوت میں بھی کہتا ہوں، جلوت میں بھی کہتا ہوں، دو ہی گلاں نے جی، صدیق تان چنگا لگتا ہے ماں چنگی ہوئے، علی تان چنگا لگتا ہے جب پیو چنگا ہوئے۔ مولا علی دے نام تے بھی جنوں وٹ پہ جاؤں، سرکار نے فرمایا دے تو بڑا منافق ہی کوئی، جڑے حلالی ہوندے انہاں دیاں سنداں نہیں ہوندیاں، انہاں دیاں عادتاں بہت دستیاں میں حلالی ہے، نادراس نہیں جانا پیندا جی دسو حلالی ہے یا حلالی نہیں ہے، عادتاں تو پتہ چل جاندا ہے کیڑا حلالی ہے تے کیڑا حلالی نہیں ہے۔ مبارک ہو تانوں، ماں بھی چنگی نے، پیو بھی چنگا نے، کیونکہ صحابہ دے بھی نوکر ہوتے، اہل بیت دے بھی خادم ہوتے۔ اور بات 1400 سال کا متفقہ فیصلہ ہے، فرمایا تم جو کرتے ہو رسول اللہ دیکھ رہے، جڑا انج کر رہے انہوں بھی حضور دیکھ رہے، جڑا ایتھو ہی کر رہے انج کر کے انہوں بھی حضور دیکھ رہے، جڑا انج کر رہے لا فرق بین موتی و حیاتی، لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی، فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جب رسول اللہ حیات تھے تب دیکھ رہے تھے، فرمایا ان کی حیات بھی اور ان کی وفات بھی برابر ہے، فرق یہ ہے پہلے وہ مدینہ منورہ میں سرزمین مدینہ کے اوپر جلوہ فرما ہو کر دیکھ رہے تھے، آج وہ گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہو کر دیکھ رہے ہیں۔
ایسی نیت دے نال بولیا کرو یا رسول اللہ اے آخری ہے تے پھر آخری بھی میں پورا دل لا کے کہہ رہا تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ جب اسلام کا نظام آئے گا تو کوئی صحابہ کے خلاف نہیں بھونک سکے گا, کوئی اہل بیت کے خلاف بھونک نہیں سکے گا. کوئی بھونکنے کی کوشش کرے گا انہوں مینار پاکستان الٹا لٹکا کے رکھے. پاکستان تاڑی بدماشیاں دی وجہ نال نہیں بنیا, اتنا تاڑیاں عیاشیوں واسطے بنیا ہے. یہ بنیا ہے تے رسول اللہ دے نظام واسطے بنیا ہے. لو جناب اتنی گل نے جی کہ اے اللہ دی ذات دے تے اللہ دے محبوب دی ذات دے انبیاء اور رسولوں دی ذات دے صحابہ اور اہل بیت دی ذات دے کدی تحقیق. مجھ سے میں نے اپنے بیٹے کا نام عادی اللہ کا نام بھی ہے, رسول اللہ کا نام بھی ہے. جب اللہ کے نام کی نسبت سے رکھتے ہیں تو پھر عبد العادی ہوتا ہے, جب رسول اللہ کی نسبت سے رکھتے ہیں تو پھر محمد ہادی ہوتا ہے. اور میں ائمہ اہل بیت میں 12 امام ہیں, ان میں سے ایک امام ہادی ہیں, ان کی نسبت سے رکھا ہوا ہے. میرا اپنا نام حسن ہے. جڑا کہنا میں اہل بیت نال زیادہ محبت کردا آوے نا ذرا سامنے میں دسے تے صحیح. مجھ سے میں ابھی کل یہاں ایک کہیں کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا جی کیا نام رکھنا, میں نے کہا حیدر رکھو. اسی تے ملنگ ہو یا اہل بیت, لیکن یوں نہیں ہوگا کہ ایک در کو مانے اور دوسرے در کے خلاف بھونکے. صحابہ کو بھی سلام اور اہل بیت کو بھی ایسے کنج کر کے سلام ہے جناب بس. اور اسی میں یہ جو آپ نے ایسے کیا ہوا نا, نجات بھی اسی میں, نجات بھی اسی میں. یا ایران سے 400-500 ریال اور 400-500 ڈالر لے کر عراق کے اور ایران کے حنیف قریشی اگر صحابہ صدیق اکبر اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے تو ایک کتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سگ آؤ می کنات وما نور می فشانت. فرمایا کتا او کرتا ہے کہ یہ چند چمک کیوں رہا ہے کہ نال تھکتا ہے. فرمایا کتیا اور تیری تھک چند تک نہیں پہنچ سکتی, یہ پنڈی کا کتا ہے, اس کو میں کہتا ہوں تو جتنا بھی بھونک لے سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے اندر کمی نہیں آ سکتی. کیوں توجہ ایک نئی گل تانوں عرض کر رہا ہوں. کاتبین وحش بہت تھوڑے صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن لکھا ہے, اور امیر معاویہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے قرآن لکھا ہے. یعنی جڑا بندہ امیر معاویہ دے خلاف بغض رکھتا ہے قرآن نو حق نہیں منتا, وہ قرآن کو پورا اس وقت تک مان ہی نہیں سکتا جدوں تک امیر معاویہ دی عدالت نو نہ مانے, کیونکہ وحی حضور پر نازل ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلم نہیں پکڑتے تھے. قلم بہت کم آپ نے استعمال کیا. جیسے میرے استاد جب بولتے تھے حضرت امیر المجاہدین میں جلدی لکھتا تھا, میں نقطے نہیں ڈالتا تھا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا اور فکر ہوتی تھی بعد ہی بھول جائے گا. تو جب آپ بھی لکھتے وسیقہ نویس کہیں سے بھی تحریر لکھواتے, فکر ہوتی ہے بھول نہ جائے, کلاس میں لیکچر لکھتے ہیں تو جلدی لکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کو قلم اٹھانے کی زحمت نہیں کرنی چاہیے. قرآن ہے جی, ہمارے پاس قرآن ہے الحمدللہ. فرمایا محبوب اور اسی طرح جب جبریل امین آ کر قرآن پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ پڑھتے تھے, دہراتے تھے. فرمایا محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. سنیے اعلیٰ حضرت نے کتنا سونا ترجمہ کیا. فرمایا محبوب آپ یاد کرنے میں اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیا کرے. فرمایا اور لکھا بھی نہ کرے, یہ ٹینشن تو اس کو ہو کہ جس کو بھول جائے گا. اور رب سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرما چکا سنقرئک فلا تنسیٰ. فرمایا محبوب لکھتا وہ ہے جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس نے نہ لکھا تو وہ بھول جائے گا. اور سنقرئک فلا تنسیٰ فرمایا حبیب اسی تنو انجدہ پڑھایا ہے تجھے بھول نہیں سکتے. فرمایا میرے حبیب آپ بھول نہیں سکتے, میرے حبیب آپ بھول نہیں سکتے. اور آپ نہیں بھول سکتے, آپ نہیں بھول سکتے. جو فیض آباد چلا گیا اسے آپ نہیں بھول سکتے, جو وزیر آباد چلا گیا اسے آپ نہیں بھول سکتے, جس نے آپ کے
کے نامے والا پر ایک مرتبہ بھی یوں کر لیا آپ اسے نہیں بھول سکتے. توجہ, اب جب قرآن نازل ہوتا تو رسول اللہ نے ایک ٹیم رکھی ہوتی تھی. لکھو بھائی لکھو, آپ لکھو. اور ان لکھنے والوں میں ایک سنہری نام حضرت امیر معاویہ کا بھی ہے. تو کون ہے کمینیا؟ امیر معاویہ کی شان کو کم کرنے کے لیے شیشہ تے دیکھ لیا کر کبھی, تینوں آپ ہی پتہ چل جائے گا کہ بغض معاویہ لا علاج ہے. بغض صدیق بھی, بغض حیدر بھی, بغض امام احمد رضا بھی, بغض غوث پاک بھی, بغض فرید بھی, بغض امیر المجاہدین بھی. لا علاج مرض ہے, ان کا علاج ہی کوئی نہیں. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے جی, صحابہ کا نام آئے تو سلام, لکھا سلام. اہل بیت کا نام آئے لکھا سلام. رسولہ دا نام آئے, رسول اللہ دا نام آئے, جڑا انج کرے گا انہوں بھی لکھا سلام. اللہ تعالیٰ آپ کو ادب میں رکھے. وما توفیقی الا باللہ.